رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کا جو اہم موضوع ہے، چونکہ اب پتہ نہیں کتنا دن بعد عید ہے، 15 دن سے کم رہا ہے یا 15 22-23 دن ایسا. اچھا، تو اس کے پہلے شاید ملاقات ہو نہیں ہو. تو ہم لوگ جو قربانی کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہ ان کو لے کے گئے، لیکن اللہ نے بولا کہ تم نے خواب پورا کر دیا اور ایک جانور ادھر میں پہنچ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو خیریت سے گھر لے آئے، وہ جانور ذبح ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن یہودی اور کرسچن کے جو مقدس کتاب ہے، کرسچن بائبل اور یہودی کا تورات میں، اس میں لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے تھے. تو اب ان کی کتاب کے چند صفحات جو ہیں اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح ہے. اب وہ ثابت ایسے ہوگا کہ کرسچن اور یہودی کے تورات میں لکھا ہوا ہے، دونوں کے تورات میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دولت بہت تھا، تو وہ بولتے دولت کا فائدہ کیا، کوئی وارث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کو بشارت دیا، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جو وہ دوڑنے کے لائق ہو گئے اپنے باپ کے ساتھ، تو باپ کا 90 یا 90 سے اوپر ہو گئے عمر، اور یہ بھی 6-7 سال کم از کم ہوں گے یا 8 سال کے ہوں گے. تو اس وقت ان کو قربانی کا جو آرڈر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بچا تو دیے، لیکن وہ اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیے کہ تم نے اتنا اچھا کام کیا، تو ایک اور بیٹے کا بشارت دے رہے اسحاق علیہ السلام کا. تو وہ بولے کہ بھائی اب تو بڑھاپا ہو گیا، اتنا بیوی بھی بالکل بڈھی، بیوی سارا گزرتا رہنا، تو اب اس بچے کا کیا ضرورت ہے، اور اسماعیل ہے کافی ہے. لیکن بس وہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے کہ ہوگا. تو جب 100 سال کے تھے ابراہیم السلام، تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے، 86 اور 100. اچھا، اس کے بعد پھر 2 سال دودھ پیے اسحاق علیہ السلام، اور پھر رات کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کھیل رہے تھے. تو بی بی سارا نے بولا کہ یہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکال دو، تاکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم فوت ہو جائے تو یہ لوگ بھی وارث بنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خراب لگتا ہے، لیکن ان کے بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ بولتے جیسا بی بی سارا بول رہی کر دو. تو وہ صبح کچھ کھانا دیتے ہیں اور مشق میں پانی دیتے، اور جو بچہ تھا اس کو کندھے پہ لاد کے روانہ کر دیتے. تو میں نے بولا یہ بچہ نہیں تھا، یہ 16 سال کا نوجوان تھا، اور رات کو کھیل رہا تھا، تو کوئی ایسا بیمار بھی نہیں تھا، نارمل تھا. اور پھر چند آیت کے بعد لکھا ہے کہ ماہر شکاری بنا. ماہر شکاری وہ ہوتا ہے جس کا آنکھ صحیح ہو، پاؤں صحیح ہو، دوڑنا بھی ہوتا ہے جنگل میں، ہاتھ بھی صحیح ہو، آنکھ صحیح ہو، سب چیز صحیح ہو، دماغ بھی اچھا ہو. اور پھر کچھ دیر بعد لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا 175 سال کی عمر میں. تو دونوں بیٹے ادھر موجود تھے تدفین میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے انتقال تک دونوں بچے موجود تھے. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ 14 سال تک اسماعیل علیہ السلام اکلوٹے تھے، اکیلے تھے، اور 14 سال بعد اکلوٹے نہیں رہے، کہ اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے، 2 بیٹے ہو گئے، لیکن پہلوٹے رہے ہمیشہ. پہلوٹا تو جو پہلے پیدا ہوتا وہی ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب اسماعیل السلام آخر وقت تک زندہ تھے، تو جب اللہ تعالیٰ تورات میں جیسا بول رہا ہے کہ اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو لے جاؤ قربانی کے لیے،
تو میں نے بولا کہ اکلوٹا بیٹا وہ ہوگا کیسے، کیونکہ آخر وقت تک بولا جا رہا ہے کہ وہ تدفین میں بھی دونوں بیٹے بھائی لوگ مل کے علیہ السلام اسماعیل السلام دونوں دفن کے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو. تو جب دفن تک موجود تھے تو اکلوٹا تو کوئی بھی نہیں بنا، پھر دونوں موجود تھے. تو یہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے. ان کے اپنے 4-5 صفحات کے اندر ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کراس کے پر چڑھے نہیں تھے، پکا ہے نا بات. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. ایک شاگرد تھا جو ان کا تھوڑا سا ہم شکل بھی ہوتا تھا، وہ چڑھ گیا تھا، مصلوب ہو گیا تھا. لیکن کرسچن لوگ کراس اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس میں کروسیفائڈ ہوئے تھے، اور چونکہ وہ کروسیفائڈ ہوئے تھے تو وہ لعنتی موت تھا اور تم کو لعنت سے بھی آزادی مل گیا. اچھا، تو اس میں چکر یہ ہے کہ جب وہ ایک یہودا اسکریوٹی تھا جو شاگرد بھی تھا، 12 حواریوں میں سے تھا، لیکن وہ غداری کیا تھا. یہودی لوگ کے پاس جا کے بولا میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دوں تو کیا دو گے؟ تو وہ لوگ 30 سکہ گنتی کر کے دے دیے، یہ متی کی انجیل میں. اور جب دے دیے تو اس کے بعد وہ سپاہی لوگ کو ساتھ دیے لاٹھی واٹھی کے ساتھ، فضل الرحمان گروپ کی جیسا. اور وہ لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرنے. تو رات کا ٹائم تھا، ایک صحابی سو رہے تھے، تو وہ یہودا اسکریوٹی پوچھا استاد کا، استاد میں نے عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ اندھیرے میں دیکھا تو کچھ ہم شکل تھے، تو بولا استاد تو آپ ہی، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو وہ بولا کیا تم احمق ہو گئے، میں یہودا ہوں، تم میرے کو پہچانتے نہیں ہو. تو پھر اس کے بعد جب سپاہی لوگ تھے وہ سنے یہ بات تو بولے کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ ہم لوگ کو لے کے آیا ہے کہ کسی اور کو پکڑوا دے تو اس کو پکڑ لیتے. اور فرشتے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ داخل ہو رہا تھا تو کھڑکی سے نکال کے تیسرے آسمان پہ لے گئے، وہاں بٹھا دیا. اچھا، اب یہ لوگ شاگرد لوگ کو تو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. یہ تو ایک اب نارمل بات تھا نا، نارمل بات تو تھا نہیں. تو وہ لوگ سب غمگین ہو گئے. ان کی ماں جو مریم رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی غمگین تھی کہ میرا بیٹا مصلوب ہو گیا کراس پہ. تو جو مریم رضی اللہ تعالیٰ کا محافظ فرشتہ تھا وہ تیسرے آسمان پہ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پورا ماجرا سنایا کہ آپ کے شاگرد اور ماں وغیرہ سب غمگین ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ کچھ دن کے لیے واپس جانے کا مہلت ملے، میں جا کے ان کو دلاسا دے دوں. تو وہ آ کے 3 دن رہتے، ساتھ میں کھاتے پیتے، اور ان کو بہت خوشی ہوتا ہے دیکھ کے. فرشتوں کے ساتھ آئے اور پھر جانے کے ٹائم میں جب فرشتوں کے ساتھ گئے تو ان کا جو غم تھا وہ اچھے خاصے خوشی میں تبدیل ہو گیا. اور یہ بات پھیلنے لگا. تو جب پھیلنے لگا تو یہودی پریشان ہو گئے کہ یہودی سوچے کہ ہم تو ان کو مصلوب کر دیے تھے اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلے گیا، یہودا ہو گیا. تو وہ بھروسہ نہیں کہ کوئی بھروسہ کرے گا بھی نہیں نا ایسا سننے سے. تو وہ یہودا کا تلاش کرنا شروع کیا کہ یہودا کو لے اور پیش کر دے کہ دیکھو یہ زندہ مصلوب ہو گئے تھے. لیکن جب یہودا ملا نہیں ان کو تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، اس سے تو عیسائیت صحیح ثابت ہو جائے گا اور ہم نے جو مصلوب کیا ہے سب گنہگار ہم لوگ ثابت ہو گئے. تو وہ یہودا کو بچا دیا، یعنی کاغذوں میں قلم کاغذ کی مدد سے ابتدا میں یہودا کو بچا دیا. اور تھوڑے سے دن کے بعد یہودا کیا کرتا ہے کہ وہ جب پتہ چلتا ہے اس کو کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے والے تو یہودی لوگ کے پاس جاتا ہے اور وہ 30 سکہ جو چاندی کا ملا تھا پھینک دیتا، بولتا ہے ایک اچھے آدمی کو صلیب تک پہنچا دیا، اور خود کو جا کے پھانسی دیتا، خودکشی کر لیتا. یہ متی کا انجیل ہے. رسولوں کے اعمال آخری کتاب میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک دم اینڈ کے طرف ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 30 سکہ اس کو ملا تھا غداری کا، تو اس سے وہ پھینکتا نہیں یہودی لوگ کے سامنے جا کے، بلکہ اسے ایک کھیت حاصل کرتا ہے. وہ کھیت خریدتا ہے تو اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو پیدل چلتا ہے تو منہ کے بل گر جاتا ہے اور پیٹ پھٹ جاتا ہے، اتریا نکل جاتی، مر جاتا ہے. تو میں نے سوال یہ کیا کہ ایک آدمی پہلے پھانسی سے مرا اور پھر آخر میں جا کے وہ کھیت میں گر کے مرا، تو صحیح کون سا؟ ایک آدمی 2 دفعہ تو نہیں مر سکتا. اور یہ ہر بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ بات کرسچن بائبل میں جو ابھی بھی ہر گھر میں موجود ہے، میرے یہاں بھی موجود ہے. تو اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. تو پھر وہ لوگ بولنا شروع کیا کہ بھئی وہ رسی جو تھا پھانسی کا وہ سڑ گیا، نیچے گر گیا کھیت میں، تو گرنا بھی ثابت کر رہے تھے یہ بھی. تو میں نے بولا کہ کرسچن لوگ خود ایک فوٹو اتارے
کہ جب وہ کھیت میں گر گیا تو اس کا جو اسٹک لے کے چلتا تھا وہ سامنے گرا تھوڑا، تو اس کا منہ اوپر ہے زمین سے اور وہ ہاتھ یوں لمبا کر کے وہ اسٹک کو لانے مانگ رہا ہے واپس. تو میں نے بولا یہ مردہ ایسا تھوڑی کرتا ہے کہ اسٹک کو واپس آنے کے لیے اس کا منہ بھی اوپر ہے اور وہ ہاتھ سے کھینچنے مانگ رہا ہے. تو یہ زبردستی تم لوگ کیوں الٹا سیدھا کہانی کر رہے ہو. اور پھر ادھر میں ہے کہ وہ یہودی خریدے تھے 30 سکے سے ایک کھیت، یعنی یہ گریوی یارڈ بنانے کو، اور ادھر میں کہ وہ خود خریدا کھیت کو. تو کون خریدا، یہ سب باتیں عجیب سی ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو بائبل میں یہ جو 2 موت دیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے تھے، اور باقی جو بائبل میں لکھا وہ بھی بائبل وہ بارنباس کا انجیل ہے، لیکن اس کو کرسچن لوگ مسلم انجیل بولتے ہیں. تو مگر وہ مسلم انجیل جو ہے وہ زیادہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں آسمان میں جانے کا کہانی ہے. اور قرآن میں کلیئر ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ سلیب دیا نہ قتل کیا. تو اس قسم سے قرآن میں یہ بھی ہے کہ آنے والے گھڑی کی نشانی اور اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اپنے طرف. تو قرآن بارنباس انجیل دونوں آپس میں ملتے جلتے. باقی انجیل ہے اس میں جعلی بات آ گیا ہے کہ وہ جو مصلوب ہو گیا تھا اس کو 2 موت دے دیا. 2 موت دیا تو اس کے میں نے تم قابل وہ نہیں اعتماد نہیں ہو، تمہیں اس میں بہت بڑا غلطی ہے. تو جب تک یہ غلطی ہے تب تک مسلمانوں جشن بناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور دوسرا ایک چھوٹا سا مضمون تھا وہ بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ پہلے سے ارادہ کر کے آئے تھے. تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تو کان میں اللہ اکبر بولتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور زندگی بھر سب سے زیادہ استعمال اللہ اکبر کا کلمہ ہوتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، اذان میں بھی ہے، عید کا کلمہ میں بھی 6 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، یعنی اللہ اکبر سے زیادہ نہیں. جہاد میں سیڑھی چڑھتے ہوئے ہر دفعہ اللہ اکبر زیادہ ہوتا. تو میرے کو شوق ہوا قرآن میں دیکھیں اللہ اکبر کا استعمال کیسے ہے. تو جب چیک کیا تو پتہ چلا قرآن میں ہے ہی نہیں. تو میں نے بولا نہیں ہے تو ضرور کوئی حکمت ہوگا، کیونکہ 23 سال میں حدیث شریف آیا اس میں بار بار اللہ اکبر ہے. قرآن مجید میں 1 دفعہ بھی نہیں ہے، اور کلمہ بالکل صحیح ہے، کلمہ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. لیکن کیوں نہیں ہے حکمت کا میں تلاش کیا کہ آخر کیوں نہیں ہے. تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے. یہ ایک غلط فہمی تھا، بہت لوگ ٹرانسلیشن کرتے، سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ کا ہے ثبوت کے کرتے تھے. اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا نہیں ہے. اگر قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ سبا کا 3 نمبر آیت کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ہر ذرے کا ذکر ہے. اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے، اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے. ذرے سے اکبر مانا 2 ذرہ یا 10 ذرہ، مگر نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی اکبر ہو سکتا ہے. اگر 1 دن کا بچہ ہے اور 2 دن کا بچہ ہے تو 2 دن کا بچہ اکبر کہلائے گا، کبھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نام میں بھی اکبر نہیں ہے، کبیر کا لفظ ہے. لیکن اللہ اکبر کلمہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ مخلوق جب پیدا ہوا تو دیکھا اللہ سب سے بڑا تو بولا اللہ اکبر. اور اللہ کا چونکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے تو خود نہیں بولا اللہ اکبر، لیکن مخلوق کے ذریعے اللہ اکبر کہلایا. یہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا. کلمہ 100% صحیح ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہوتا ہے تو آئندہ شک دور کر دینا. اگر شک نہیں ہے، مٹ گیا تو تالیوں کے ساتھ رخصت کرو. رکھ کے ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر